نعت پاک کا ایک شعر تمام احباب مل کر پڑھ لیجیے۔ صبح ہو طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صبح ہو طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے باڑا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا۔ حمد و صلات کے بعد معزز محتشم قابل صد احترام سامعین کرام، ماہ ربیع النور کی برکتیں سب کو مبارک ہوں۔ حضور نبی اکرم شفیع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کے برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی بیماریوں کو دور فرمائے اور اس ملک کے اندر امن اور سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے چند آیات تلاوت کی ہیں جس میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو جب ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تین چیزیں بنیادی طور پر ہمیں آپ کی سیرت میں ملتی ہیں۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہے جو کہ کائنات انسانیت میں سب سے پہلے ہو چکی ہے۔ وہ تخلیق کہ جس نور کی برکت سے آدم علیہ السلام کی بھی توبہ قبول ہوئی، اور وہ تخلیق کہ جس تخلیق کی برکت سے باقی ہر چیز کو اس کائنات کے اندر وجود بخشا گیا، حتیٰ کہ جبرائیل امین، مقربین اور تمام نبیوں اور رسولوں کو وجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی خیرات لے کر دیا۔ لیکن آپ کے ولادت باسعادت 571 عیسوی میں حضرت اماں آمنہ کے گھر میں ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا کہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دی۔ ایک شخص بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوا، اس نے کپڑے کو اتنے اچھے نہیں پہنے ہوئے تھے، پھٹا پرانا لباس پہنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ کیا تمہارے پاس قیمتی لباس نہیں ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا فلاں نعمت نہیں ہے، فلاں نعمت نہیں ہے، یعنی گھر کی سواری بھی ہے، کپڑا بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جو قرآن پاک میں فرما رہے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب کوئی میں تمہیں نعمت عطا کروں تو لوگوں میں اس کا چرچا کیا کرو۔ تو نعمتوں کو سنبھال کر نہ رکھو بلکہ نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ نے اگر دیا ہے تو اس کو استعمال کیوں نہیں کرتے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ایک ادنا سی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ جو عطا کرتے ہیں تو اللہ کی چاہت یہ ہے کہ بندے نعمتیں لو اور میرا شکریہ ادا کرو۔ تو وہ نعمت کہ جس کے نعمت کے قدموں کی خیرات لے کر زمانے کی ساری نعمتیں ملتی ہیں، اس نعمت کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بڑی نعمت جو نعمت عظمیٰ ہے، جس نعمت کے ذریعے ہمیں زمانے کی باقی ساری نعمتیں ملی، اس نعمت کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جس نعمت کی خیرات لے کر ہمیں قرآن ملا ہے، جس نعمت کے قدموں کی برکت سے ہمیں ایمان ملا ہے، وہ نعمت ملنے پر ہم خدا کا شکر ادا نہ کریں تو پھر کس نعمت پر شکر ادا کریں؟ اور یہ صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا کرتے تھے، آپ کے چرچے کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اور صرف ذکر نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ذکر جاری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تیزی سے تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس لیے یہاں پر بیٹھے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نحن جلسنا ان نذکر باللہ ونشکرہ علی ما ہدانا بالاسلام ومن علینا بک۔ یا رسول اللہ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں ایک تو اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے اور دوسرا اللہ نے ہمیں آگ کی صورت میں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں کیا تم اس بات کی قسم دیتے ہو کہ تم واقعی اس کام کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم ہم اسی کام کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ تمہارے قول کی صداقت پر مجھے یقین نہیں تھا، بلکہ میں نے قسم اس لیے لی ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے ہیں اور وہ اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یہ غلام جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر یہاں آپ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ آسمان دنیا پر فرشتوں میں ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے دیوانوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ کو یہ ادائیں کتنی پسند ہے، اللہ کو یہ ادائیں کتنی بھاتی ہیں، اللہ کو وہ چہرہ کتنا محبوب ہے کہ جو اس چہرے کے حسن و جمال کا تذکرہ زمین پہ بیٹھ کر کرتا ہے، اللہ ان ذکر کرنے والوں کا ذکر آسمان دنیا پر فرشتوں کی بھی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عین عبادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا چرچا کرنا عین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں جس نسب سے تعلق رکھتا ہوں میرا نسب سب سے اعلیٰ، میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں میرا خاندان سب سے اعلیٰ، جس قبیلے سے مجھے پیدا کیا گیا میرا قبیلہ سارے قبیلوں سے اعلیٰ۔ اور فرمایا کہ پھر جو ہے مجھے نبوت اور رسالت دی گئی اور قیامت کے دن بھی جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ لیکن میں فخر نہیں کرتا، اللہ نے مجھے بہت مرتبوں سے نوازا، بہت بڑے مقامات دیے، لیکن پھر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں اور دیگر انبیاء کرام کا چرچا چل رہا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، کسی نے کہا نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا، ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کیا ان میں کوئی اللہ کا حبیب بھی ہے؟ انا حبیب اللہ، مجھے خدا نے اپنا حبیب بنایا۔
خدا نے اپنا حبیب بنایا. بلا فخر, ہاں میں فخر نہیں کر رہا. اتنے بڑے مقامات سے اللہ نے نوازا ہے. پھر اللہ قیامت کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. وہ مقام محمود کیا ہے جس کی ہم دعا کرتے ہیں, یہ اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سنے اور اذان سننے کے بعد میرے لیے مقام محمود کی دعا کرے تو فرمایا کہ اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی. صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کرو. وہ مقام محمود کی دعا کیا ہے؟ جب آپ دعا کرتے ہیں ربنا وابعث مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. اے پروردگار عالم تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے, اور ان کو بروز محشر ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دو. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پہ بٹھا کر اللہ تبارک و تعالی اپنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے پہلے 50,000 سال دوستو آپ تصور کیجئے کہ 50,000 سال یہ وہ سال ہیں کہ ایک دن دنیا کے 10,000 سال ہو تو وہاں کا ایک دن بنتا ہے. ان دنوں کے اعتبار سے پہلے 50,000 سال اللہ تبارک و تعالی ایک جگہ پہ بٹھا کر اپنے حبیب کی تعریف ہی کرتا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, آمد مصطفیٰ, چہرہ فتوحہ. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آسمانوں پر احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور زمینوں پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد وہ ہے کہ جس کی تعریف خود رب کرتا تھکتا نہیں ہے, اور محمد وہ ہے کہ زمانہ جس کی تعریف کرتا تھکتا. آسمانوں پر آپ کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم اور زمینوں پر آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور قیامت کے دن جب آپ کی تعریف لا انتہا تک پہنچ جائے گی تب آپ کا نام محمود صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ مقام محمود پر فائز ہوں گے کہ جس کی تعریفوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے. اس لیے وہ کہا ہے نا کوئی حد ہے ان کے عروج کی, کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بالغ الہدی بے کمال تو آپ کی تعریفوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جس نے بھی دیکھا تعریف ہی کی ہے. جس نبی نے دیکھا تعریف کی. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول تب ہوئی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی. اور حضرت عبد المطلب بارہا مرتبہ دیکھ چکے تھے کہ میرے گھر میں ایک سورج طلوع ہو رہا ہے اور اس کی شعائیں زمانے میں پھیل رہی, زمانے بھر میں اس کی شعائیں جا رہی. اس لیے حضرت آمنہ نے اجازت چاہی حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد کہ مجھے اپنے گھر جانے دیجیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹی, آپ کے سارے اخراجات میں عبد المطلب خود پورے کروں گا, اس لیے آپ اس گھر میں رہیں گے. اس لیے کہ کئی راہب آپ کو, کئی علماء آپ کو بتا چکے تھے کہ آمنہ آپ کو وہ بیٹا عطا کرنے والی ہے جو آنے والے وقتوں میں نبی آخر الزمان سبحان اللہ. اور آپ دیکھیے کہ پھر اس کی تلاش میں کون کون نکلتا ہے. فاطمہ شامیہ 200 سرخ اٹھوں کا تحفہ لے کر آئی حضرت عبداللہ کی بارگاہ میں کہ آپ کی زوجیت اختیار کرنا چاہتی. لیکن دیکھا کہ جب وہ نور نبوت جب وہ حضرت اماں آمنہ کے رحم میں منتقل ہو چکا ہے تو پھر وہ فاطمہ شامیہ وہ اسی جو ہے جس چاہت اور تڑپ کو لے کر آئی تھی وہاں سے واپس پلٹ گئی, جو کتب سماویہ کی بہت بڑی عالمہ تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہونے کا شرف حاصل کرنا چاہتی تھی. لیکن وہ یہ کہہ کر گئی کہ آمنہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبارک. میں نہیں چاہتی کہ محمد تو آپ کی گود میں کھیلے اور میں اس گھر میں تمہاری سوتن بن کے رہوں. تو اتنی چاہت اور تڑپ لیے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئی. تو حضرت اماں آمنہ کی گود میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے رحم میں موجود تھے, معجزات کا سلسلہ تو اس وقت ہی شروع ہو گیا تھا. سبحان اللہ. جب آپ کبھی پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی کنویں پر, تو احادیث مبارکہ میں ہے مختلف جو ہے طبقات ابن سعد کے اندر بھی یہ روایات درج ہیں اور سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ روایات درج ہیں. سیرت کی 20 کتابوں کے اندر اور تواریخ کے اندر یہ جو ہے احادیث موجود ہیں کہ حضرت اماں آمنہ
جب آپ پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تھی تو ابھی کنویں کے قریب نہیں پہنچتی تھی کہ کنویں کا پانی جوش مارتا ہوا ابل کر باہر آتا، اس لیے کہ آپ کے رحم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ کی سخیاں سہیلیاں وہ آپ کو منتیں سماجتیں کرتی، کہتی کہ آمنہ تمہارا پانی ہم اٹھا دیں، تم ویسے ہی ہمارے ساتھ آ جائے گا، تم آتی ہو تو کنواں جوش مارتا ہے، تم آتی ہو تو پانی جوش مارتا ہوا باہر آتا ہے، نہ جانے اسے کیا ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو جو ہے حضرت اما حوا علیہ السلام سے لے کر حضرت آسیہ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، تمام خواتین اور تمام انبیاء کرام، بزرگان دین اور تمام آسمان دنیا کے فرشتے باری باری آپ کے پاس آتے چلے گئے اور آپ کو مبارکباد دیتے گئے، آمنہ تجھے مبارک ہو، رب ذوالجلال تجھے وہ بیٹا دینے والا ہے جو آنے والے وقتوں میں نبی آخر الزمان۔ عزیز دوستو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات ہست و بود کے اندر آپ نے قدم رنجا فرمایا تو حضرت فاطمہ جو کہ عمر بن عاص کی والدہ ماجدہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ مجھے میرے گھر والوں نے کہا کہ جاؤ آمنہ کو تمہاری ضرورت ہوگی۔ جب میں حضرت آمنہ کے گھر میں پہنچی، رات کا پچھلا پہر تھا اور میں نے دیکھا کہ آمنہ کا پورا گھر روشن اور منور ہے، اور جب میں آگے پہنچی تو سارا کا سارا صحن وہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ پھر میری نظر پڑی کہ ان کی گود میں ایک نومولود بچہ موجود ہے جس کے رگ و ریشہ سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں، جس کے چہرے پر نظر ٹکتی نہیں ہے، اور ان نور کی شعاؤں سے نہ صرف آمنہ کا گھر روشن ہے بلکہ ارد گرد کا پورا ماحول روشن ہے۔ اچانک میری نگاہ جو آسمان دنیا پر پڑی، حضرت فاطمہ کہتی ہیں میں کیا دیکھتی ہوں کہ آسمان کے ستارے زمین کے اتنے قریب آ چکے تھے، اتنے قریب آ چکے تھے، کہتی ہیں فَظَنَنْتُ أَن تَسْقُطَ عَلَيَّ، مجھے یوں لگا جیسے یہ ستارے ابھی میرے اوپر گر جائیں، جیسے ابھی یہ ستارے میرے اوپر گر جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کو زمین کے اتنا قریب کر دیا اور پوری زمین کو جگمگ جگمگ کر دیا ستاروں کے ساتھ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کعبہ کے بت اوندے منہ گر گئے، کیسر و کسرا کے جو چوبارے تھے، کیسر کسرا کے محلات کے، اور اس کے جو ہے وہ بڑے بڑے برج جو بنے ہوئے تھے وہ بھی اوندے منہ گر گئے، اس لیے کہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جس کا دین کعبہ سے شروع ہوگا اور روئے زمین پر پھیل جائے گا۔ عزیز دوستو، پھر حضرت اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا لخت جگر اس کائنات میں تشریف لایا، بداتہ مطہورا، میں نے دیکھا کہ وہ پاک صاف تھا، مسرورا، ہنستا مسکراتا ہوا پیدا ہوا، مختونا، اس کے ختنے بھی کیے ہوئے تھے، مکہونا، اور بالوں میں کنگھی بھی کی ہوئی تھی، مدہونا، جسم پر تیل بھی لگایا ہوا تھا، ہنستا مسکراتا میرا لخت جگر تشریف لایا، مکہونا، آنکھوں میں کجلا بھی ڈالا ہوا تھا۔ بچے روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے مسکراتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ اس کے چہرے پر نگاہ ٹکتی نہیں تھی، اس کے لب حرکت میں تھے۔ جب میں نے کان قریب کر کے سنا تو آواز آ رہی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا، اے اللہ میری امت کو معاف کر دینا۔ وہ نبی جو پیدا ہوتے ہی امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ عزیز دوستو، حضرت عبد المطلب آپ نے بیٹے کو جب گود لیا تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے مجھے یہ لخت جگر عطا فرمایا، اور یہ بچہ سادہ فی المہدی، ابھی پنگھوڑے میں ہے لیکن اس کے باوجود عرب کے تمام بچوں کا یہ سردار ہے۔ ابھی یہ بچہ پنگھوڑے میں ہے لیکن اس کے باوجود عرب کے تمام بچوں کا اللہ نے اس کو سردار بنا دیا ہے۔ پھر آپ کی تعریف میں آپ کی والدہ نے اشعار کہے، آپ کی تعریف میں آپ کے چچا ابو طالب نے اشعار کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پنگھوڑے میں تھے تو حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند اپنے پورے جوبن پر تھا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ چاند کبھی دائیں طرف ہل رہا تھا، کبھی بائیں طرف ہل رہا تھا، بڑا عجیب و غریب واقعہ میں نے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی، میں نے یہ سمجھا کہ شاید قیامت آ رہی ہے۔ پھر اچانک میری نگاہ پڑی کہ آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، تو
जिधर जिधर आपकी उंगली जा रही थी चांद उसी तरफ डोल रहा था। ये क्या मामला था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, मेरा बचपन था, मैं रोना चाहता था, लेकिन चांद मुझे बातें कर करके हंसा रहा। चांद और सूरज जिनके खिलौने होते हैं। और हजरत अम्मा आमना से सखियां सहेलियां पूछती हैं कि आमना दिखाओ तो सही, आपको खुदा ने कैसा लाल दिया है, आपको खुदा ने कैसा चांद दिया है। आप फरमाती हैं कि इस कायनात के अंदर कोई शय ऐसी नहीं है जिसके साथ मैं अपने लखते जिगर को तशबीह दे सकूं। आमना फिर क्या है? फरमाती हैं खराजा मिन्नी नूर, खुदा ने तो मुझे नूर अता किया है। वो कैसा नूर है कि जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए, अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी माओं की गोदें हरी की, हर एक को अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा ही अता फरमाया। ये भी तारीख इस पर शाहिद वादिब है कि अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत ने गवारा नहीं किया कि आमना की गोद में तो मेरे महबूब आए और बाकी गोदें महरूम रह जाएं। नहीं नहीं, जिस गोद को साल में हरा किया गया, अल्लाह तबारक व तआला ने उन माओं को बेटे ही अता फरमाए। और हज़रत अम्मा आमना को ख़वातीन ने तानो तशनी किए, कहने लगे कि हज़रत हलीमा को कहने लगी कि ए हलीमा, तुम सारी सारी रात घर में दिया जलाती हो, इतनी फजूल खर्ची ना किया करो। हज़रत हलीमा कहती हैं कि सखियों, मैं तुम्हें सूरज है, एक जमाने का सूरज है, वह शम्सी ततलु बाद सुबह, कहते हैं जो जमाने का सूरज है वो सुबह के बाद तलु होता है। वह शम्सुल लना ततलु बाद इशाई, और जो हमारा सूरज है वो इशा के बाद भी तलु रहता है। वो ऐसा सूरज है जो कभी मुरझाता नहीं, जिसकी रोशनी कभी मांद नहीं पड़ती, जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। वो ऐसा सूरज है जिसकी कसमें खुदा ने खाई। और रब्बी जब बात करता है तो अल्लाह ये नहीं कहता वैस आल रब्बुका, अल्लाह ये नहीं कहता कि मैंने कहा। पूरा कुरान पढ़ के देखिए आप, कुरान का उस्लूब कितना खूबसूरत है। किसी एक जगह पर अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है। अल्लाह ये नहीं कहता कुरान। अल्लाह का उस्लूब देखिए कितना हसीन है। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ क़ाल रब्बुका, ऐ मेरे हबीब जब आपके परवरदिगार ने कहा, सुभान अल्लाह, वइज़ क़ाल रब्बुका जब आपके रब ने कहा। अल्लाह इस तरह बात करते हैं इस उस्लूब से। फला वरब्बिका, अल्लाह ये नहीं कहता मुझे मेरी कसम, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी किबरियाई की कसम नहीं। अल्लाह फरमाते हैं फला वरब्बिका, ऐ मेरे हबीब आपके रब की कसम, आपके रब की कसम। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, उन फलों की कसम जो फल मेरे महबूब को पसंद है। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मुझे क्या पड़ी कि मैं शहर मक्का की कसमें खाऊं। अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं शहर मक्का की कसमें इसलिए खाता हूं ऐ मेरे हबीब आप मुझे इसमें खराम नाज करते हुए नजर आते, आप मुझे इसमें चलते फिरते नजर आते। अल्लाह उस जगह की कसमें खाता है जिस जगह पर हुजूर के कदम लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। बल अस्र, मुझे ज़माने की कसम, वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन, मुझे तूर सीना की कसम। तो अजीज दोस्तों, उन जगहों की अल्लाह कसमें खाता है। फिर आप देखिए अल्लाह फरमाते हैं कि देखने वालों ने ये देखा कि ये हाथ महबूब खुदा के हाथ हैं, लेकिन मैं रब होकर कहता हूँ यदुल्लाहि फौक़ अयदीहिम, लोगों ये मेरे ही हाथ हैं। सुभान अल्लाह। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, देखने वालों ने ये देखा कि ये कंकरियां महबूब खुदा ने फेंकी हैं। नहीं नहीं, मैं रब होकर कहता हूँ ये कंकरियां खुद मैंने फेंकी। सुभान अल्लाह। जिन हाथों को खुदा अपना हाथ कहता है, उस साथ को अपना साथ कहता है, उनकी मोहब्बत को अपनी मोहब्बत कहता है, उनकी इताअत को अपनी इताअत कहता है। मन युतीर रसूल फ़क़द अता अल्लाह का क्या मतलब है? जिसने रसूल की इताअत की गोया उसने अल्लाह की इताअत की। दोनों का इज़्ज़त एक है, दोनों की हुर्मत एक है, दोनों की इताअत एक है, दोनों का साथ एक है, दोनों की बैत एक है। वमन यासिल्लाह व रसूलहु, दोनों की मासियत एक है। जिसने रसूल की नाफरमानी की उसने खुदा की नाफरमानी की। फिर यहाँ तक कह दिया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। लोगों अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, गुनाह कर बैठो तो आओ मेरे हबीब का दर खुदा,
میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میں خدا ہو کر وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں معاف کر دوں، اور جہاں چاہے چلے جاؤ، لیکن کوئی بھی ضمانت نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے، لیکن جب در محبوب پہ آ جاؤ گے تو میں خود خدا ہو کر ضمانت دیتا ہوں، لوجد اللہ تواب الرحیم، میں ضرور تمہیں معاف کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قلم کو پیدا کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اس کو فرمایا کہ لکھ، اس نے عرض کی کہ اللہ میں کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اپنی ایک نگاہ محبت ڈالی، اللہ نے ایک نگاہ محبت ڈالی، اس ایک نگاہ محبت کی وجہ سے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا کر دیا، جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، اللہ نے سارا کا سارا علم اللہ نے قلم کو عطا فرما دیا، اور قلم نے لکھنا شروع کر دیا، ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہونا تھا وہ بھی لکھا، اور جو کچھ قیامت تک کے لیے ہونا تھا، جو ہوا اور جو کچھ ہونا تھا، سب کچھ قلم نے لکھ دیا۔ جنتی جنتوں میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنموں میں چلے جائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے باقی رہ گئے جو گناہگار تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تھے، تو قلم نے عرض کی کہ اللہ میں ان کے لیے کیا لکھوں، میں ان کے لیے کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے سامنے لکھ، میری رحمت میرے عذاب پر غالب ہے۔ بات کیا میں نے آپ کے سامنے کی کہ اللہ نے ایک نظر، ایک نگاہ محبت سے قلم کی طرف دیکھا اور اس کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ تو اس نبی کا کیا مرتبہ اور کیا مقام آپ جج کر سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ، اے میرے حبیب لوگوں کی باتیں تجھے پریشان نہ کریں، لوگوں کے تانے تجھے پریشان نہ کریں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے میرے حبیب تو صبر کر لیا کر، تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے بستا ہے۔ وہ کون سا ایسا لمحہ ہے جس وقت میری آنکھوں کے سامنے نہیں؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میری نگاہیں تجھے ڈھونڈتی رہتی، میری نگاہیں تیرا تعاقب کرتی، تو ان کو خدا نے کیا کچھ عطا کیا ہوگا کہ جن پر ہر وقت نگاہیں خدا رہتی۔ اور یہ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سوار ہوئے، نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر تک خطبہ ارشاد فرمایا، ظہر تک خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے نماز ظہر ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے عصر تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر آپ نے نماز عصر ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے مغرب تک خطبہ ارشاد فرمایا، پھر نماز مغرب ادا کی اور عشاء تک آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ حضور نے بیان کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما کانا و ما یکون بیان کر دیا، یعنی جو کچھ ہوا تھا آپ نے بیان کر دیا، اور قیامت تک کے لیے جو کچھ ہونا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ یہ ہے ما کانا و ما یکون کا علم، جو قلم کو رب ذوالجلال نے عطا کر دیا، تو قلم کو تو وجود حضور کے قدموں کی خیرات لے کر ملا، زمانے کو تو وجود حضور کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات، یعنی زمانے کو جو وجود ملتا ہے، زمانے کی جو تخلیق ہوتی ہے، وہ بھی حضور کے قدموں کی خیرات لے کر ہوتی ہے۔ اور ایک شعر کے اندر علامہ اقبال نے اس پورے کانسیپٹ کو بیان کر دیا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول، ہونا یہ پھول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، نہ یہ ساقی ہو میں بھی نہ ہو فم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو۔ اتنی بڑی بات کہہ دی، بس میں توحید بھی، آپ نہ ہو تو خدا بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، یہ جو کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ سب کچھ نام محمد کی بدولت چل رہا ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں اور آپ کی محبت میں زندگی بسر کرنے کے لیے